الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، کیرل کے رہنے والے سیاحت چتر کے پیدل حج پر کتنا خرچ آ رہا ہے، اسے جاننے سے پہلے آپ حضرات کو میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی اہم سنت بتانا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الادب میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی معاملے میں دو میں سے ایک طریقے کا انتخاب کرنا ہوتا تو ہمیشہ دونوں میں سے آسان تر کا انتخاب کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دھیان میں رکھتے ہوئے کچھ اور بنیادی بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ دین کے اندر اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ پہلے فرائض، پھر واجبات، پھر سنت، پھر مستحب۔ اگر کوئی آدمی فرض اور واجب کو چھوڑ کر مستحب و سنت پر عمل کرے تو اس کا یہ عمل اسے اللہ کے قرب کے بجائے اللہ سے دوری کا سبب بنے گا، بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ کوئی کچھ باتوں پر عمل کرے اور کچھ کو چھوڑ دے تو اس کو دنیا میں ذلت کا عذاب اور آخرت میں بھی عذاب۔ یہ بات سورہ بقرہ آیت نمبر 85 اور 86 میں موجود ہے۔ پورا ترجمہ سنا دے رہا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا تم کتاب کے کچھ حکموں کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ بس تم میں سے جو ایسا کرے تو اس کی سزا سوائے اس کے کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور قیامت کے دن سخت عذاب میں ڈالے جائیں گے، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی ہے آخرت کے بدلے میں، سو ان پر سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں مدد پہنچے گی۔ اس تمہید کے بعد اب میں صحاب کے عمل پر کچھ چیزیں رکھتا ہوں۔ جو لوگ پلین سے انڈیا سے حج کو جاتے ہیں وہ صرف 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کا پورا خرچ صرف 4 لاکھ روپے آتے ہیں، جبکہ صحاب کے پیدل حج میں جانے کے لیے 1 سال لگ گئے انٹرنیشنل کاغذات کمپلیٹ ہونے میں، کیونکہ انڈیا سے پاکستان، ایران، عراق وغیرہ ہوتے ہوئے جانا ہے تو ہر ملک سے پرمیشن کی ضرورت پڑی، ساتھ میں ہر ملک کی سیکورٹی گارڈ بھی، اور ہوٹل میں ٹھہرنا وغیرہ۔ اس حساب سے کل خرچ جو لوگوں سے معلوم ہوا وہ تقریباً 70 لاکھ ہے، اور آنے جانے میں تقریباً 2 سال لگ جائے گا۔ اور پیدل حج میں جانا نہ فرض ہے نہ واجب۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے حج کیا۔ 4 لاکھ کا حج 70 لاکھ میں کرنا بخاری کی جو حدیث سنایا اس کے بھی خلاف ہے اور انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ آج کے دور میں جہاں پوری انسانیت تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف دوڑ رہی ہے، جہاں نفرت عروج پر ہے، جہاں علاج کے بغیر لوگ مر رہے ہیں، جہاں ماں اپنے بیٹے کو اس لیے نہیں پڑھا پا رہی ہے کہ وہ فیس دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے گھر میں راشن نہیں ہے، پیغمبر کا حال تو یہ ہے کہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو گھر خالی تھا، چراغ میں تیل پڑوسی کے گھر سے آیا، لیکن اپنے گھر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی ساری دولت انسانوں کو جنت میں لے جانے کی محنت میں لگا دیا۔ اور یہ ایسا فرض ہے کہ اپنے مقام پر 70 سال کی عبادت پر بھاری ہے۔ اس فرض سے غفلت اور استحباب پر بے شمار دولت اور بے شمار وقت لگانا یہ کیسا دین ہے؟ اہل ایمان کا مشن دعوت اللہ ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، اور یہ ایسا عظیم کام ہے کہ اس میں رات اور دن کم پڑتے ہیں۔ دائی کے نزدیک وقت بڑا ہی قیمتی ہے، اس کے پاس غیر ضروری کام میں 2 سال لگانے کی گنجائش نہیں۔ اور ایک بات اور بھی یاد آ گئی، وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجیوں کو 4 مہینے کے بعد گھر بھیج دیتے تھے تاکہ بیویوں کے حقوق ادا ہوں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے گھر کو چھوڑ کر کے 2 سال باہر رہے گا تو اس کے بیوی کا حق کیسے ادا ہوگا؟ اور انسانوں کا حق ادا کرنا یہ اسلام کا اہم فرض ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، کعبہ جو ٹوٹ جائے پھر سے بنے گا، وہ توڑو گے کثرت دل بنایا نہ جائے گا۔ بیت اللہ کو ڈھانے سے بڑا گناہ ہے انسانوں کو تکلیف پہنچانا، اور کیا یہ تکلیف میں داخل نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق نہ ادا کیے جائیں اور باہر 2 سال تک آدمی پڑا رہے؟ اللہ امت کو سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔